إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لن تستطيع معي صبرا. ہم ہر جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا مجلس کے اندر کہ جناب آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو وہ اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا، یعنی کوئی نہیں. اللہ نے کہا اچھا. کہا موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے جا کر علم حاصل کرو. وہ بندہ کون تھا؟ حضرت خضر. 3 واقعات پیش آئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے شروع میں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چل کر صبر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. صرف ان میں سے ایک واقعہ بتلاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک بستی کے اندر گئے. بھوک لگی تھی، کھانا مانگا، یار روٹی دے دو. انہوں نے کہا کوئی روٹی چھوٹی نہیں. روٹی نہیں دی گاؤں والوں نے. تو گئے موسیٰ علیہ السلام، کیا دیکھا؟ ایک دیوار جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہے اور بس گرنے کے قریب ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی دیکھا، انہوں نے دیوار کو ہاتھ ڈالا اور دیوار کو سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہمیں روٹی بھی نہیں کھلائی اور آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ چلنے کے لیے جو صبر درکار ہے وہ تم نہیں کر سکو گے. اب انہوں نے بتلایا کہ اصل بات کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی جناب سے خصوصی علم عطا فرمایا ہے. یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے. باپ ان کا بڑا نیک تھا اور نیچے خزانہ تھا. آج کی طرح بینک تو نہیں تھے نا، لوگ خزانے اسی طرح زمین میں دفن کرتے تھے، سونا چاندی. تو میں نے کہا کہ یہ دیوار گر گئی تو یتیموں کا مال ضائع ہو جائے گا، لہذا میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اور تمہارے سامنے ظاہر کی ایک بات تھی، تم صبر نہیں کر سکے. اور میرے بھائیوں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آگے قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ بہت ساری ایسی باتیں جانتا ہے جو کارکن نہیں جانتے. تو
اللہ نے کہا موسیٰ آپ بے شک میرے لاڈلے پیغمبر ہیں، پر جا کر علم میں لیڈر مانو حضرت خضر کو علیہ السلام۔ تو اللہ نے رہنمائی کی ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ اللہ اکبر اطاعت کرنی ہے اپنے لیڈر کی، اپنے رہنما کی، اپنے امیر کی۔ یہ سبق ہے، اللہ اکبر۔ ہم نے الحمدللہ صبر کیا ہے، کیا بھائی صبر کیا کہ نہیں؟ پورے پاکستان میں نہ کوئی پتا ٹوٹا ہے، نہ کوئی ٹہنی ہلی ہے، نہ ہاتھ میں پتھر آ کر اٹھا ہے، نہ کسی کو لگا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ تو دور کی بات ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں ہم سب ایک ہیں، یہ پاک فوج کے جو جرنیل ہیں، جو سپاہی ہیں، جو کرنیل ہیں، یہ کہاں سے بنتے ہیں؟ جو پاک فضائیہ کے طیارے اڑانے والے، جنہوں نے ابھی نندن کو گرایا تھا، اللہ اکبر۔ اور یہ جہاز اڑاتے ہیں، یہ کہاں سے؟ یہ پاکستان سے اٹھنے والے ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی بھائی ہیں۔ پولیس والے کون ہیں؟ یہ ہمیں میں سے ہیں۔ اب آپ بیٹھے، آپ کا کوئی رشتہ دار فوج کا سپاہی ہوگا، کوئی رینجر کا افسر ہوگا، کوئی کرنیل ہوگا، کوئی جرنیل ہوگا، کوئی آئی جی ہوگا، کوئی تھانیدار ہوگا، کوئی کسی محکمے میں ہوگا، کوئی کسی محکمے ہوگا۔ یعنی 22 کروڑ پاکستان کے عوام، چاہے ان کا محکمہ کوئی ہو، ہم سارے ایک ہیں۔ بولو ہم سارے، بولو ہم سارے ایک ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں، پاکستان کے مسلمان ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارا ملک بھی ایک ہے، ہماری عزت بھی ایک ہے۔ اور سب سے پہلے تو ہم اپنے دین کی طرف دیکھیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ بھائیوں کو کہ الحمدللہ ہم نے صبر کیا ہے اور دنیا حیران ہے۔ اللہ اکبر، یار ایسے صابر لوگ ہم نے کم ہی دیکھے ہیں، ورنہ تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے تو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی نکالتے ہیں کہ نہیں؟ خیر، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے مجھ سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، پھول پھینکے، گلے میں ہاتھ ڈال لے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ محبتیں دین کی وجہ سے ہیں۔ بولو، یہ محبتیں دین کی وجہ سے ہیں۔ نہ میں آپ کو دنیا دے سکتا ہوں، نہ آپ کی چاہت ہے، نہ آپ کی چاہت ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس وہ ہے جو حضرت محمد کریم نے ہمیں دیا ہے۔ ہم وہ راستہ دکھلاتے ہیں جو فردوس کا راستہ ہے، جو پاکستان کے استحکام کا راستہ ہے، جو دین کا راستہ ہے، جو امن کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں ایک شہید کی بات کرتا ہوں، اور یہ شہید ہونے والا ابا ہے، اور پھر ان کے بیٹے کی بھی بات کرتا ہوں۔ بیٹا کون ہے؟ اس کا نام جابر ہے رضی اللہ عنہ، اور باپ کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ۔ احد کے میدان میں ابا جی شہید ہو گئے، کہتے ہیں میں نے ان کو دفن
دفن کر دیا اور ان کے بہنوئی جو تھے ان کو بھی دفن کر دیا. اب بڑے پریشان ہیں. کس بات پر پریشان ہیں کہ قرضہ سر پر ہے, بہنیں بھی ہیں, بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں, بڑے پریشان ہیں. میرے بھائیوں, حضور کا طریقہ تھا کہ مالی مدد تو بعد میں ہوتی تھی, لیکن سب سے پہلے جو خوشخبری سناتے تھے وہ فردوس کی سناتے تھے. یہ حضور کا طریقہ تھا. اور ریاست مدینہ بنانے والوں لوگ کس طرح مطمئن ہو گئے, سب سے پہلے جنت کا راستہ دکھلایا کرو, پھر مالی مدد کیا کرو. تو بڑا پریشان دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جناب حضرت جابر کو کہا, جابر بڑا پریشان ہے. کہا یا رسول اللہ, ابا جی شہید ہو گئے, بہنیں جوان ہیں, میرے سر پر قرضہ ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ذرا پیار کیا, قریب کیا, اور کیا فرمایا؟ فرمایا آج تک اللہ نے آمنے سامنے بٹھا کر کسی سے کلام نہیں کیا تو صرف تیرے ابا سے کیا. سبحان اللہ. حضرت جابر تو خوش ہو گئے, خوشیوں سے نہال ہو گئے. کہو سبحان اللہ. درمیان میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتلا دوں, اور جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ایمان کی بات سن کر کس طرح خوش ہوتے ہیں. میں نے 2-3 دن پہلے بیگ پور میں قرآن کا درس دیا. یہ آپ کے قصور کے علاقے کا گاؤں ہے. درس دیا تو میری عادت ہے جب میں دعا کرواتا ہوں نا تو میں 3 جملے ضرور بولتا ہوں. یا اللہ, جب موت کا وقت آئے زبان پر لا الہ الا اللہ ہو, ماتھے پر پسینہ ہو, ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو. اچھا, اب جب کھانے پر بیٹھے تو کوئی 50 سال کا ایک بزرگ مجھے کہتا ہے شیخ صاحب زبان پر کلمہ ہو, یہ تو حضور کی حدیث ہو گئی, ماتھے پر جو پسینہ ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا حضور کی حدیث مبارک ہے, ابن ماجہ میں ہے اور ابو داؤد میں ہے, سنن کی 3 کتابوں میں ہے, اور سند اس کی صحیح ہے. حضور نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین, مومن جب مرتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے. اب وہ مجھے کیا بتلاتا ہے؟ کہتا شیخ صاحب میں نے یہ حدیث زندگی میں پہلی بار سنی ہے, میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے. اب کس طرح باغ باغ ہوا ہے؟ کہتا ہے جی میرے ابا جی جو ہے نا 80 سال ان کی عمر تھی, مسجد کے خادم تھے, ساری زندگی مسجد کا خادم, سبیں درست کر رہے ہیں, مسجد دھو رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں, منبر سیدھا کر رہے ہیں, واش روم لیٹرین صاف کر رہے ہیں. جہاں وضو کیا جاتا ہے وہ نیچے کائی سی جم جاتی ہے نا, اس کو صاف کر رہے ہیں, جھاڑو دے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی ہوتا ہے نا مسجد کا خادم. کہتے ہیں پھر بیگ پور میں آ گئے, جہاں بھی خدمت, اور پھر امامت بھی کروا دیا کرتے تھے جب امام صاحب نہیں ہوتے تھے. 80 سال عمر, آخری وقت آ گیا, 4 پائی پہ بیٹھے ہیں اور ہم خاندان کے 18 لوگ تقریباً ان کے ارد گرد بیٹھے. تو اچانک کیا ہوا, تو انہوں نے اخلاق بھی بڑھا اللہ, بولو اخلاق بھی اللہ, تہجد گزار, مسجد کا خادم, غریب مسکین,
دیکھ میرے رب کا پروٹوکول، تم مر گیا دنیا کے پروٹوکول تے۔ آخر وقت آیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ رب وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جب کہا نا نام تو ساتھ ہی کہتے ہو پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے سائڈ ہو جاؤ، اب آگے لے، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے فرشتے تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو خادم نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں جو ہی نام ان کا رحمت علی تھا، جو ہی بابا جی نے اللہ اللہ کہا وعلیکم السلام تو روح پرواز کر گئی، کہو سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد شیخ صاحب میں نے دیکھا ماتھے پر پسینہ، پھر چہرے پر پسینہ، پھر سارے جسم پر پسینہ ہی پسینہ۔ عرش والے رب نے کہا ماتھے پر پسینہ آتا ہے، پر یہ مسجد کو خادم اس کو سارا جسم ہی پسینہ پسینہ۔ سبحان اللہ، رب نے اپنی رحمت کے گھیرے میں لے لیا۔ تو وہ مجھے ان کے بیٹے 50 سال کے قریب ان کی عمر، عبد الودود صاحب کہنے لگے شیخ صاحب یہ پسینہ آیا، مجھے نہیں پتا تھا اس پسینے کا کیا مطلب ہے۔ آج آپ سے درس قرآن سنا، آپ نے اس کے بعد دعا منگوائی، اور دعا کے بعد جب یہ لفظ آپ نے کہا کہ یا اللہ موت آئے تو ماتھے پر پسینہ، میں اس وقت سے سوچ رہا تھا شیخ صاحب سے پوچھوں گا، اب آپ سے حدیث سن کر میرا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ اب سنو، یہ حضرت جابر والا واقعہ جو ہے نا رضی اللہ عنہ، یہ یاد رکھنا، یہ میں تھوڑا ٹھہر کر آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بولو کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا۔ اچھا، کئی ملحد اپنے آپ کو روشن خیال سمجھنے والے وہ کہیں گے لو جی یہ کوئی بات ماننے والی ہے، نہیں نہیں کسی شے کی نہیں ضرورت، نہیں رہنے دیں کوئی پانی شانی، کسی شے کی نہیں ضرورت، یہ بھی بیچارہ کی کرے مجھے تو بہتا جی بولنا ہے۔ اللہ اکبر، ہو جائے گا ٹھیک، جب انہیں پتہ لگے گا بھی امیر حمزہ نے تو رکنا ہی نہیں، میں نہیں ٹھیک ہونا پڑا، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا خیر، حضور نے فرمایا جنت جہنم کے درمیان تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مناظرہ شروع ہو گیا۔ آج ایک تو روشن خیال یہ کیسے ممکن ہے؟ لو اور میرے بھائیوں، آج کی لیٹسٹ سائنس 2021 کی انہوں نے کہا جو فضا کے اندر اوپر خلا کے اندر ذرات ہیں، یا زمین کے ہیں، ریت کے ہیں، پانیوں کے قطرے، ان کے اللہ اکبر گیسوں کے سب پارٹیکلز، کہتے ہیں یہ ایٹم کے ذرات جتنے بھی ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آسمانوں زمینوں میں جو بھی شے ہے وہ
سبحان اللہ کرتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب عرش اللہ کا ذکر کرتی ہے تو جنت جہنم جھگڑا کیوں نہیں کر سکتی؟ اور فرمایا کس نے ہے؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حدیث ہے صحیح ہے ان کی، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. فرمایا دونوں جھگڑ پڑی. اب جہنم نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے اندر ہو گئے، ہاں مجھے ترجیح دی گئی ہے، میں بہت بڑی شے، میں بڑی بلا، میرے اندر آئیں گے تو متکبرین آئیں گے، تکبر کرنے والے آئیں گے. میرے اندر جبارین، بڑے بڑے جبر کرنے والے، متکبر بھی، لوگوں پر ظلم بھی، جبر بھی، وہ آئیں گے. کشمیریوں پر ظلم کرنے والے آئیں گے، بی جے پی کے گنڈے آئیں گے، وہ ہماری بہنیں بیٹیاں ان کے آنچل نوچنے والے بدماش آئیں گے، متکبر آئیں گے، جابر و ظالم آئیں گے. اللہ اکبر. اور جنت نے کیا کہا؟ جنت نے کہا میرا بھی کیا مقام ہے. اللہ اکبر. آؤ میرے بھائیو، جڑا کوئی آکڑے نہ میں بڑی شے تے آکڑدا رہے، آکڑے بھی آپ رب بنے گا. آپ نے فخر اسی پر کرنا ہے، ہاں میں اللہ کا مسکین بندہ ہوں، میں حضرت محمد کریم کا اطاعت گزار صلی اللہ علیہ وسلم. آج مجھے فخر ہے کہ میرے بھائیوں نے، میرے بچوں نے جب کہا صبر کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی حکمرانوں، ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں، ہم پاکستان کا استحکام اور امن چاہتے ہیں، لہذا ہم تو بابا صبر کریں گے. اور اجر کس سے دیں گے؟ اللہ سے دیں گے. اور اللہ کی رضا کی جگہ کون سی ہے؟ جنت. دنیا میں صبر کریں گے تو بدلہ تم سے نہیں لیں گے، بدلہ اپنے رب سے لیں گے. اور تم نے کیا دینا؟ منگتے ہیں کی دینا ہے. اللہ اکبر. اور میرے بھائیو، اب جنت نے کیا کہا؟ جنت نے کہا میرے اندر مسکین لوگ آئیں گے، میرے اندر ضعیف لوگ، ضعفاء وہ آئیں گے، میرے اندر گرے پڑے لوگ آئیں گے، مارے ڈگے ٹٹھے جنہوں نے کوئی سنے ہی نہ، عدالتوں میں ذلت، پولیس میں رسوائی، کوئی سفارش نہیں، پیسے کے علاوہ کوئی بات سنتا نہیں. گرے پڑے لوگ، ضعیف مسکین، گرے پڑے لوگ. اللہ اکبر. میرے اندر تو یہ آئیں گے غریب مسکین لوگ، اللہ اکبر، عاجز لوگ، اور مجھے اس پر فخر ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا لوگوں سن لو، اللہ اللہ، یہ خادم عرش والے رب نے بتلایا کہ جو جنت میں جانے والا کون ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جنت میں جائیں گے تو کمزور لوگ جائیں گے. دوسری حدیث میں بھی فرمایا. سادہ، یہ بھی الفاظ ہیں، سادہ سیدھے سادے لوگ جن کو لوگ دھوکہ دے، افراد کرنے والے، بیچارہ سادہ مومن فراڈ کر کے لے گیا، یہ سیدھے سادے سادہ لوگ. بابا دنیا بڑے پیچیدہ، بڑے دو نمبریاں، بڑی چلاکیاں. آج ہمارے یہاں بھی سیاست کیا چلاکیوں کا نام ہے، جھوٹ کا نام ہے، دو نمبری کا نام ہے. کہتے ہیں جی سیاست بڑا سچ بول کر بھی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. ہاں میرے بھائیو، تو یہ
خادم اللہ نے اس دنیا میں اللہ کی قسم دکھلایا کہ کس طرح معاشرے کا کمزور بندہ فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں میں بات کر رہا تھا، ہاں حضور سکون صبر جنت کے نظاروں سے آتا ہے، حضور کی حدیث سے آتا ہے. عبد الودود نے اپنے باپ کے بارے میں جب امیر حمزہ کی زبان سے حدیث کو سنا تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا. سبحان اللہ. اب دیکھو اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جناب جابر پریشان ہے رضی اللہ عنہ، تو کہا تیرے ابے سے رب نے سارے پردے ہٹا دیے، آمنے سامنے بات کی. حضرت جابر تو خوش ہو گئے. اور پھر اللہ پوچھنے لگ گیا. اللہ نے کہا عبداللہ بتلا میں تجھے اور کیا دوں؟ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے جنت بھی دے دیا، فردوس دے دیا، حوریں دے دی، محلات دے دیے، اتنے انعامات اکرامات فرما دیے، اب اور کیا مانگوں؟ نہیں اور مانگو. یار کون بول رہا ہے ادھر؟ اللہ اکبر. کوئی بندہ جائے کوئی سمجھائے ان کو یار. اللہ اکبر. تسی بیٹھو شیخ صاحب. اچھا یہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھتے ہیں جابر مانگو، کہتے ہیں یا اللہ سارا کچھ مل گیا، نہیں اور مانگو. پھر کہا یا اللہ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ہمت، پرواز، استطاعت، وسعت ختم ہو گئی. آخر کار کہتے ہیں یا اللہ اب وہ کیا مانگے بھائی؟ اللہ اکبر. سب کچھ تو مل گیا. کہتے ہیں یا اللہ پھر ایک شہادت پر اتنا کچھ عطا فرمایا تو پھر ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر اپنی مرضی سے ہی عطا فرما. میں تو مانگ رہا ہوں تو راہ میری ہو گئی بس. اللہ اکبر. اللہ نے کہا عبداللہ یہ تو میرا اصول ہے کہ جو ایک بار یہاں آ گیا واپس جا سکتا نہیں. اب حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ پھر جو پیچھے رہ گئے نا، جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، ان کو بھی بتلا دو. اللہ نے کہا جبریل بات سنو، یہ قرآن لے جاؤ، میرا پیغام لے جاؤ، حضرت محمد کریم کے پاس جاؤ، میرے رسول حبیب خلیل کے پاس جاؤ اور یہ پیغام سنا دو. اور میرے بھائیو شہید کا پیغام عرش والے رب کو دیا جاتا ہے، مولا کریم جبریل کو بھیجتے ہیں، حضرت جبریل حضرت محمد کریم کے پاس آتے ہیں اور پیغام شہید کا آتا ہے، قرآن کا حصہ بن جاتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون. وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہے، فردوس میں رزق دیا جاتا ہے، پروازیں کر رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو عطا فرمایا مولا کریم کے فضل سے بڑا ہی خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. اور اس بات پر بھی بڑے خوش ہیں کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے نا ان راہوں پر چلتے ہوئے وہ بھی اسی مقام پر آئیں گے. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس طرح ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، ان کے بھی خوف بھی ختم ہو جائیں گے، غم بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہ دنیا میں جو بڑے سے بڑا ہے اس کو بھی خوف ہے، امریکہ کے صدر کو بھی خوف ہے. ہائے
افغانستان میں کیا ہوا؟ آخرکار بھاگنا پڑ گیا۔ یورپ کو بھی خوف ہے، سپر طاقتوں کو خوف ہے۔ انڈیا چاہے جتنا بھی بنا پھرے اور مسلمانوں سے، انڈیا کے مسلمانوں سے ڈرتا ہے، تبھی ظلم کرتا ہے۔ کشمیریوں کی آزادی سے ڈرتا ہے، خوف میں مبتلا ہے موتی، ہر کوئی خوف میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اگلے جہان میں جائیں گے، زبان پر کلمہ، ماتھے پر پسینہ، انشاءاللہ خوف بھی ختم، غم بھی ختم۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، آپ جہاں بیٹھے ہو نا، ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت ہو آپ بھی اور میں بھی کہ اللہ کے دین کی باتیں، حضور کی احادیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ تو قریبی دیہات سے آ گئے، یہاں سے اٹھیں گے، کسی کے پاس موٹر سائیکل، سائیکل، کار، تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر میں چلے جائیں گے۔ اب یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کے باپ کا اتنا مقام ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی ایک حدیث لائے، اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا حضور کی حدیث ہے ایک، اور حدیث ہے فلاں جگہ پر، تو کتنا سفر کیا؟ پیدل 1 مہینہ سفر کیا۔ اور بولو کتنا سفر کیا؟ 1 مہینہ سفر کیا۔ اور کس کے لیے؟ ایک حدیث کے لیے۔ اور آج ہمیں علم ملتا ہے نا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ اچھا پھر جب گئے جس کے پاس حدیث تھی 1 مہینے کے بعد، تو حدیث کیا ملی؟ اب سنو حدیث کیا ملی؟ قیامت کا دن ہوگا۔ بولو قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا دنیا میں اللہ تعالیٰ نظارے کرواتے ہیں، جس طرح اس خادم کا نظارہ کروایا تھا، اور بھی بڑے نظارے ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جی کو اور اپنے ابا جی کے بہنوئی کو احد کے میدان میں شہید ہونے والے دونوں کو احد کے میدان میں دفن کر دیا۔ 50 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 50 سال۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں سیلاب آیا تو مجھے کسی نے بتلایا کہ تیرے ابا کی قبر میں پانی داخل ہو گیا ہے، قبر بیٹھ گئی ہے۔ تو میں گیا تو اپنے ابا جی کے ساتھ بندے لے گیا، مٹی نکالی، اللہ اکبر، ایک ہی قبر میں دونوں دفن تھے، میرے ابا جی بھی اور ان کے بہنوئی بھی۔ کہتے ہیں جب میں نے ان دونوں کو نکالا تو ان کا چہرہ اسی طرح روشن تھا، سارا جسم بھی بالکل ٹھیک جیسے ابھی دفن کیا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ شہداء، اللہ تعالیٰ فردوس میں روحوں کو مقام دیتا ہے تو زمین پر بعض جسموں کو بھی مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، پاکیزہ روح۔ پر یہ کن کو دیتا ہے؟ ان کو دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو لڑیں اپنے مسلمان بھائیوں پر ہتھیار اٹھائے، کلمہ پڑھنے والوں پر ہتھیار اٹھائے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی اور جگہ ہے۔ جس نے مومن کو قتل کیا، قرآن کہتا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو
پورے ارادے کے ساتھ قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ آج زمینوں کی خاطر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر قتل، عدالتی نظام بھی ایسا چھوڑے جا رہے ہیں۔ خیر، اللہ اکبر، یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے، مشرکین مکہ سے لڑنے والے، ان کو مقام ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پاک فوج کا ایک سپاہی شہید ہو گیا، مجھے ایک فوجی نے بتلایا، اپنے آنکھوں دیکھا حال۔ اس نے کہا شیخ صاحب 50 سال کے بعد تقریباً ہمیں وہاں ایک اور شہید فوجی اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودنا پڑی، تو اسی جگہ پر ایک لاش نکل آئی، وہ غالباً 65 یا 71 کے فوجی کی تھی۔ کہتے ہیں ہماری کدال اس کے بازو پر لگی تو خون جاری ہو گیا، جسم چہرہ صحیح سلامت۔ ہندوؤں سے جہاد کرنے والا 65 میں 71 میں، کہتے ہیں ہم نے ڈسپینسر بلایا، بڑی کوشش کی، نہیں خون بند ہوا۔ پھر جناب والا اللہ اکبر پٹی کی، تب خون بند ہوا، وہیں دفن کر دیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے ابا جی کے جو بہنوئی تھے، ان کے یہ بائیں پسلی پر زخم تھا اور ہاتھ وہاں رکھا ہوا تھا، میں نے ان کا ہاتھ اٹھایا تو زخموں سے خون جاری ہو گیا، وہ جاری رہا، رکتا نہیں تھا، میں نے وہی ہاتھ واپس وہاں رکھا تو خون بند ہو گیا۔ ایسا کیا اللہ؟ عرش والے رب نے قیامت کے دن نظارہ کروانا ہے، بولو قیامت کے دن نظارہ کروانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے کے بعد پہنچے حدیث لینے کے لیے، تو حدیث کیا ملی؟ صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، عرش والا رب زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب کو آواز دے گا، مولا کریم آواز دیں گے۔ فرمایا جتنے انسان ہوں گے سب تک وہ آواز پہنچے گی، ایک جیسی آواز ہوگی، چاہے کوئی قریب ہوگا یا دور ہوگا، آواز برابر سب کو پہنچے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کیا فرمائیں گے؟ انا المالک، آج کوئی حکمران نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، آج بادشاہ ہے تو صرف میں ہوں، جو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا لفظ کیا ارشاد فرمایا حضور نے؟ اللہ فرمائیں گے انا الدجان، آج میں دجان ہوں۔ اور یاد رکھو جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں ایک آیت ہے، اللہ اکبر، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایک رات اس طرح ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، مالک ہے اور ملک بادشاہ ہے۔ اور الدین کا معنی جزا سزا کا دن، یعنی قیامت کا دن، اسی الدین سے مبالغہ کا صیغہ الدیان، آج میں دوں گا جزا سزا۔ جو میرے بندے تھے دیکھنا ان کو جزا کیسی ملتی ہے، اور دیکھنا
جو میرے نافرمان ہیں ان کو سزا کیسے ملتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اب نیک لوگوں کو دیکھنا کس طرح جزا ملتی ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کو مخاطب کر کے، جنت میں جس پر راضی ہوں گا، جس پر انعام کروں گا، تیرے ذریعے اس پر انعام کروں گا، تو میری رحمت کی جگہ ہے۔ اور جہنم کو مخاطب کر کے کہا کہ جو ظالم متکبر ہے، تیرے ذریعے میں اس کو سزا دوں گا، تو میرے عذاب کی جگہ ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے مزید آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو جہنم ہے، سارے جہنم میں جہنمی چلے جائیں گے، جگہ بہت بچ جائے گی۔ اب جو جگہ بچ جائے گی تو جہنم سے اللہ پوچھیں گے ہاں جہنم بتلا تیری کوئی اور خواہش؟ اور جس طرح بندے کے پیٹ میں کوئی شے نہ ہو تو وہ کہتا ہے مجھے روٹی چاہیے، مجھے گوشت چاہیے، مجھے دودھ چاہیے، مجھے تتر بٹیر چاہیے، مجھے فلاں چاہیے۔ تو جہنم سے اللہ پوچھے گا تو کیسے سیر ہوگی؟ پنجابی میں دستوں کیویں رجے گی؟ وہ کہتی یا اللہ میرا تو پیٹ بھرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم جہنم کے اندر رکھ دیں گے، اور جب جہنم کے اندر قدم رکھیں گے تو جہنم کہے گی کٹ کٹ کٹ، بس بس میری بس۔ اللہ اکبر۔ تنین آسمانوں اور زمینوں سے کوئی بڑا، کتنا بڑا جہنم ہوگا۔ اب آ جائے گی جنت کی باری۔ جنت سے اللہ پوچھیں گے ہاں تم سنا کچھ چاہیے؟ وہ کہے گی یا اللہ میں بھی گالی پڑی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے اہل جنت جنت میں جائیں گے، اور حضور نے فرمایا جو آخری جنتی جنت میں جائے گا نا، جہنم میں جل سڑ کر جو آخری جنتی جنت میں جانے والا جو جہنم سے نکلے گا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جنت دے گا کہ جتنا پوری زمین کا رقبہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 10 گنا بڑھ کر اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جب ادنا ترین جنتی کو جو جہنم سے جل کر جائے گا، حضور نے فرمایا کہ اہل جنت ان کو جہنمی کہیں گے، یعنی جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ تو ادنا ترین جہنمی جو جنت میں جائے گا اس کو اتنا بڑا جنت ملے گا، تو جو سیدھا جنت میں جائے گا اس کو کتنا بڑا ملے گا۔ اور حضور نے فرمایا جو مجاہدین ہیں نا، 100 درجے اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے جو خاص ہیں صرف مجاہدین کے لیے۔ انبیاء کے الگ، سب سے اوپر حضرت محمد کریم کا الگ، صدیق اکبر کا، صدیقین کا الگ، شہداء کے 100 درجے، صالحین کے پھر بے شمار درجے۔ یار کتنا بڑا ہوگا جنت۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض۔ جتنی یہ کائنات چوڑی ہے نا، اتنا تو وہ جنت چوڑا ہی ہوگا۔ لمبا کتنا ہوگا؟ یہ ایک جنت ہے، کائنات جتنا چوڑا۔ اور حضور نے فرمایا انہا لجنان کثیرہ، جنتیں تو بے شمار ہے بابا، اللہ ہی جانے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب
जहन्नम में तो अल्लाह ताला अपना कदम रखेंगे और वो कहेगी बस बस मेरे वाली बस। और साथ फरमाया कि अल्लाह के कदम रखने के बाद वो आपस में इस तरह अल्लाह अकबर इकट्ठी हो जाएगी, उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सही बुखारी की हदीस है। अब जन्नत के लिए हुजूर ने फरमाया जन्नत तो बहुत बड़ा बेशुमार जन्नतें, तो अब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में रहने के लिए कि जन्नत मेरा बड़ा है तो बंदे थोड़े, और हमारे बेचारे हुक्मरान हुकूमत जिसकी भी वो कहते हैं आबादी ज्यादा हो गई, 22 करोड़ संभाले नहीं जाते, रोटी कितों आनी है, वसाइल नहीं यार की करिए, IMF को कर्जा ले लीए मंग लीए। चीन वाले कहते हैं 1.5 अरब बंदे हमारे हो गए ना, बुढ़ियां जड़ियां ने एक बार तो वध नहीं जम सकदियां, फिर बड़ी मुश्किल ना 2 बच्चे, कहते नहीं 2 बच्चों से ज्यादा नहीं हम संभाल नहीं सकते, खर मसले वो पर नहीं संभाला जाता। अर्श वाला रब सदके कुर्बान जाऊं, अल्लाह अकबर, सारी मखलूक जहन्नम में चली गई, जहन्नम को पांव रखकर भरा, और जन्नत उसके अंदर अरब खरबों इंसान पहुंच गए, फिर भी खाली। अब इसको कैसे भरा जाए? अब जनाब वाला अल्लाह तबारक व तआला उसको भरेंगे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह नए बंदे पैदा करेगा। कहो सुभान अल्लाह। अब वो नए बंदे खरबों में कितने होंगे, शुमार से बाहर है। मैंने बड़ा गौर किया कि ये नए बंदे, अल्लाह अकबर, ये क्या होंगे? अल्लाह अकबर। तो भाई जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इजाजत अता फरमाएंगे, सारे इंसानों के सरदार कौन होंगे? बोलो, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतों की सरदार कौन होंगी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। जवानों के सरदार कौन होंगे? हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा। और बूढ़ों के सरदार कौन होंगे? हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इसका मतलब यह है कि जो बूढ़े यहां बुढ़ापे की हालत में फौत होंगे, ये नहीं कि उठे भी बुढ़े होना है, वहां सारे जवान होंगे। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब अल्लाह पाक सरदारियां देंगे। हुजूर ने फरमाया इसके नीचे भी अल्लाह तबारक व तआला सरदारियां देंगे। कमजोर लोग जिनको यहां समझा जाता है खादम है, जिला है, मिरासी है, मुसल्ली है, फलाना है, कमी है, अल्लाह अकबर। और जिसको तू खादिम समझता है, कमी समझता है, रब्बे काबा की कसम है, वो आजिज़ अल्लाह का मिस्कीन बंदा, 5 वक्त का नमाज़ी है, तहज्जुद गुजार है, अल्लाह अल्लाह सच बोलता है। और तेरे तरह ताजरा बिजनेसमैन, अरबा पतिया खरबा पतिया, वो तो नंबरियां नहीं करता है। और तू बड़ा सरदार चौधरी बनकर है, 2 बंदे झगड़ पड़े हैं तो जनाब थाने का टाउट बनकर इधर से भी पैसे खाता है, उधर से भी खाता है, फिर उसके बाद जनाब तू सुलह करा कर पैसे अपनी जेब में। और टाउट बनने वालों और इस बुनियाद पर अपने आप को सरदार कराने वालों, यूं जबर करते हो, यूं तकब्बुर करते हो, जहन्नम का ईंधन बनोगे। और ये मारे कमजोर, वो तेरी दुनिया के पैमाने होर, मेरे रब दे होर।
اللہ اکبر، تمہارا کمزور بندہ، اللہ اکبر۔ میں نے نا بات کرنی پڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ریاکاری سے، محض اصلاح کے لیے۔ منکانہ میں الحمدللہ میں نے آج سے 15 16 17 18 20 سال کے 25 سال پہلے دو کنال جگہ لی، اس کی حفاظت کرتا رہا، کوئی قبضہ نہ کر لے۔ پھر ایک وقت آیا، راتوں رات میں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی، 4 دیواری کر دی، اب جماعت کو دے دی۔ چند سال پہلے الحمدللہ کو 2 کروڑ کی جگہ ہوگی، اس پر شاندار مسجد بن گئی۔ افتتاح الحمدللہ میں کرایا۔ میرے بھائیوں، اس جگہ کو کون سنبھالتا رہا؟ اللہ اکبر۔ 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، اخلاق والا، سب کے کام آنے والا، میٹھی طبیعت والا، کالا سا رنگ اور مسلی۔ ہم مسلی، ویسے لفظ تو اچھا ہے لیکن ہم نے اس کا مطلب برا کر دیا۔ مسلی کا مطلب تو ہے نمازی۔ وہ اس جگہ کی نگرانی کرتا رہا، اللہ اکبر، میں اس کی خدمت کرتا رہا۔ میں اس کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کی حفاظت کرنے والا اللہ اس کی حفاظت کر کے جنت کا انشاءاللہ بادشاہ بنائے گا۔ تو یہ جناب ادھر سے جاتا ہے، جب جابر جاتا ہے، جب متکبر جاتا ہے تو عرش والا رب کہتا ہے ظالمی اور ظلم کرنے والے اپنے آپ پر، یعنی اپنے لوگوں پر ظلم کرنے والے فرشتے ان کے بوتھوں پر مارتے ہیں، ان کی کمرے پھینکتے ہیں۔ اوپر والے کہتے ہیں دم کرنے والا لے ہو، ڈاکٹر لے ہو، وینٹیلیٹر۔ یہ جناب کرونا جب آیا تھا تو یہ جتنے امیر ترین لوگ ہیں، کوئی حکمران ہے، ان کو یہ وینٹیلیٹر خاص ہو گئے۔ یہ جناب 22ویں گریڈ 21واں گریڈ افسروں کے لیے، یہ عدلیہ کے اعلیٰ ججوں کے لیے، یہ حکمرانوں کے لیے، مارا مر جان۔ اللہ اکبر۔ اللہ خبریں آئی تھی نا ان دنوں، مجھے کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ میں نے کہا جس کو رب نے بچانا ہے اس کو بچانا ہے۔ اچھا دیکھو کمارے مر گئے نا، الحمدللہ میں کہتا رہا پرہیز کرو جتنا کچھ کیا بھی، لیکن ہر جگہ بھائی محبت پیار سے ملتے ہیں، گلے لگتے ہیں۔ میں کیا کرونا وقت پہ رب روکے گا، مل لو جنہ ملنا جی۔ اللہ اکبر، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ بد پرہیزی کرو، اب کرونا ختم ہو گیا، معمولی سا رہ گیا، اب میں یہ بات کر رہا ہوں، پہلے نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس طرح پھر وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ جو حکومت نے کہا اس پر تو عمل کرنا چاہیے، لیکن فیصلے میرے، بلے فیصلے میرے اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ہاں قیامت بات کیا کر رہا تھا یار، قیامت کے نظارے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ جناب جب یہ مارے کمزور لوگ، اللہ اکبر، یہ جاتے ہیں تو پھر ان کو عرش والا رب، حضور نے فرمایا یہ جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ مارے کمزور ضعیف بڈھے پٹھے جنہوں کی کوئی نہ سنے، اللہ اکبر، لیکن نمازی، مواحد، توحید والے، سچ بولنے والے۔ اب جناب یہ جو اتنی اللہ مخلوق پیدا کرے گا، یہ مخلوق کہاں جائے گی؟ یہ جناب یہ جو بندے امت مصطفیٰ کے، یہ مارے کمزور، یہ جنت میں بادشاہ بنے گے، نئی مخلوق ان کی رعایا بنے گی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، کیا کہا قرآن میں؟ پہلے کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔
یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا بدلہ جنت اور ریشم کے لباس ہے. نعمتیں گنوا گنوا کر آگے جا کر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب دیکھے گا پھر نظر اٹھا کے دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ نعمتیں وَمُلْكًا كَبِيرًا، یہ بادشاہ بنے گا اور اس کی سلطنت ملک کبیر ہوگا. جس کو اللہ ملک کبیر کہے. یہاں پر چھوٹی نکی جی ہمیں افسری جی کیوں تکبر یا اللہ. اللہ اکبر. نعیم و ملکن کبیرہ. اللہ اکبر. ہاں جناب. اور یہ جو شہید ہے اور شہیدوں کے وارثوں راضی اور خوش ہو جاؤ. اللہ اکبر. کہ جناب قیامت کا دن ہوگا اور اس دن کئی منظر ہوں گے. ایک منظر تو یہ ہوگا کہ عرش والا رب الدیان پھر پورا فیصلہ عدل و انصاف، اور شہیدوں کا رب اس طرح نظارہ کروائے گا کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے زخم تازہ ہو جائیں گے، خون رسنا شروع ہو جائے گا، رنگ تو خون جیسا ہوگا، خوشبو کستوری کی آئے گی. عرش والا رب دکھلائے گا میری خاطر، میرے دین کی خاطر لڑنے والے اپنوں سے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں. اللہ اکبر. جدھر ملک اعلان کرے جن سے پاک فوج لڑے ان سے لڑنے والے. بھائی اگر ہندوؤں سے کشمیریوں پر ظلم کرنے والے، ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے، یہ ابھی نندن اور کلبھوشن کے جو پیچھے سارے بیٹھے ہیں، ان سے جو ہماری فوج لڑے گی تو ہم اپنی فوج کے کیا ہوئے؟ بولو سارے آہستہ بولو، سارے ساتھ ہوں گے. اپنوں سے نہیں لڑنا، صبر کرنا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں جو خون بہے گا یہ پاکیزہ خون ہوگا، اللہ کی خاطر بہنے والا خون. عرش والا رب دکھلائے گا کہ یہ ہیں شہداء، ان کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اور قیدی بننے والے، اللہ اکبر، جو قید میں جائیں گے، مظلوم بیچارے، غلطی بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. قیدوں میں صبر کیا ہے، پابندیوں میں صبر کیا ہے. حضور نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، غالباً صحیح بخاری ہے، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے ان کو زنجیروں میں جکڑے گا. یہ جو زنجیروں میں جکڑے گا یہ علامتی طور پر زنجیریں ہوں گی. اللہ دنیا کو دکھلائے گا کہ یہ ہیں میرے بندے جن کو دنیا میں میرے دین کی خاطر، میرے دین کی دعوت کی خاطر ان کو جکڑا گیا، پابند کیا گیا، ڈرایا گیا. اللہ اکبر. اور جو پابند کرنے والے ہیں وہ جانے، ان کا رب جانے. ان کو رب دکھلائے گا کہ دیکھ اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا. بولو انہوں نے صبر کیا. میرے پیارے بندے دنیا کے اندر، اللہ اکبر، ان کو جکڑ کے رکھا گیا. یہ بھی ایک نظارہ ہوگا. جمعہ پڑھنے والوں کو بھی ایک نظارہ ہوگا. شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، اب یہ میری گفتگو کے آخری 2-3 باتیں. سلسلہ الحدیث الصحیحہ کے اندر حدیث لائے
कि क़यामत के दिन 50,000 साल का वही दिन होगा। कितना बड़ा दिन होगा। उसके अंदर पहाड़ होंगे, वादियां होंगी, पहाड़ नूरानी होंगे। किस तरह होंगे? उनके अंदर बादल नूरानी होंगे, बड़े खूबसूरत मनाजर होंगे। और जो जुमा पढ़ने वाले, हर वक्त जाने वाले, एहतमाम करने वाले, कपड़े साफ पहनकर जाने वाले, खुशबू में लगाकर जाने वाले, अल्लाह अकबर। तो ये जो एहतमाम के साथ जुमा पढ़ने वाले हैं, ये वहां अल्लाह अकबर उन वादियों के अंदर जनाब ये परवाजें कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। और कुछ ऐसे भी बदबख्त होंगे कि जो पसीनों के अंदर डुबकियां खा रहे होंगे। गंदे पसीने, कयामत के दिन बदबूदार पसीने। हाय, दुनिया में भी बदबू में खाने वाले, रिश्वतें खाने वाले, करप्शन के माल खाने वाले, लोगों के हक मारने वाले, बेवा यतीम के हक मारने वाले, जलजला ज़दगान का माल आ जाए तो वो खा जाने वाले, सिलाब ज़दगान का माल आ जाए वो खा जाने वाले, बैतुल माल में माल आ जाए बेवाओं का, यतीमों का, मिस्कीनों का, हाय वो खा जाने वाले। ये कमीने जालिम, ये जब्बार, ये जहन्नम में जाएंगे। ये पसीनों के अंदर डुबकियां खा रहे होंगे, इनका जिस्म भी पलीद, सोचें भी बदबूदार, क़यामत का पसीना भी बदबूदार। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, और सूरह अल हदीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वहां एक नक्शा खींचा है कि वहां पर नूर भी होगा, अंधेरा भी होगा। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात, मेरे प्यारे नबी मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को देखोगे, यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। अल्लाह अकबर। और जो मुनाफिक है ना, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ये कहेंगे उन्जुरूना, यार तुम हमारे रिश्तेदार ही हो, वो बड़ा माड़ा जहा सी, ये थे मलबंटा जहा है, बड़ा मजाक करते हैं ना। अब आदमी कोई कहना मुल्लू, अस्तगफिरुल्लाह, हकारत, तकब्बुर। आज जनाब वाला इन मुखलस लोगों से वो क्या कहेंगे? उन्जुरूना, यार अगे अगे भैदे जा रहे, थोड़ा सा ठहर जाओ, नकतब उसमें नूर को, ये अपना नूर थोड़ा सा टुकड़ा हमें भी दे दो। वो कहेंगे कि लर्जिऊ वराअकुम, पीछे जाओ, फल्तमिसू नूरा, ये दुनिया जो गुजर गई है ना उसमें ये नूर मिलता, वहां जाओ। ये कुरान है। ये जमीन तो खत्म होगी, अब जमीन तो नहीं होगी, इस जमीन पर कैसे जाए? अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। आगे इनके और नूर वालों के दरमियान, मुनाफिकों और मोमिनों के दरमियान एक दीवार आयल कर दी जाएगी, उसके अंदर मोमिन होंगे, फीहि रहमा, उसके अंदर अल्लाह की रहमत होगी। बातिनुहु फीहि रहमा, उसके अंदर अल्लाह की रहमत होगी। वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और बाहर अज़ाब होगा। मैदान एक जैसा होगा, मंजर मुख्तलिफ होंगे, बोलो मंजर मुख्तलिफ होंगे। कोई वीआईपी होंगे, कोई वीवीआईपी होंगे, और कोई गर्ल होंगे। उस दिन की तैयारी कर लो, बोलो उस दिन की तैयारी कर लो। अल्लाह अकबर। और फिर आखिरी मंजर और भी बड़े होंगे। ये जनाब हौज़ कौसर का पानी हुजूर के मुबारक हाथों से, और फिर जनाब मकाम महमूद पर शफात, फिर हुजूर का लिवाउल हमद का झंडा, फिर पुल सिरात से गुजरेंगे। अब आखिरी बात करने लगा, पुल सिरात से गुजरेंगे। हुजूर ने
جائیں گے, کوئی گھوڑے کی رفتار سے, کوئی جناب والا تیز چل کر بھاگ کر, اور کوئی جناب آہستہ چل کر, اور کوئی کھسٹ کھسٹ کر, آخر گزر ہی جائیں گے. اور کئی ایسے ہوں گے کہ کھسٹتے گزرتے ہوں گے تو جہنم میں گر جائیں گے. یہ جہنم کے اوپر ہوگی پل, اس کا نام حدیث میں صراط ہے, ہم اسے سمجھانے کے لیے پل صراط کہہ دیتے. یہ جسر ہوگا, پل ہوگا. اللہ اکبر. اچھا آگے جائیں گے پھر اور ایک پل ہوگا, صحیح بخاری میں ہے. اب وہاں چلے جائیں گے, اس سے جو گزر گا, یہ تو جنتی ہے نا. اب جب اس پر جائیں گے, کوئی تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے, بات روک لیں گے, روک لیا جائے گا. حضور نے فرمایا اس کا نام کنتر ہے, یہ ایسا پڑو تھا, اس پر جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے بدلہ دے کر جنت میں جائے گا. ہوگا مومن, 5 وقت کا نمازی, روزے رکھنے والا, مخلص بھی ہوگا, مگر اس کو گالی بھی نیکی دینے پڑے گی. اس کو تھپڑ مارا, اس کا بدلہ یہاں دینا پڑے گا. کسی جانور پر ظلم کیا, بدلہ دینا پڑے گا. ماں کے ساتھ زیادتی کی, بدلہ دینا پڑے گا. اللہ اللہ. کسی سے رشوت لی ہے, ویسے پولیس والا ہے, نمازی بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, توحید والا بھی ہے, بڑا کچھ ہے, پر رشوت کھاتا رہا, بدلہ دینا پڑے گا. FIR غلط لکھنی, بدلہ دینا پڑے گا. پتہ نہیں ہونے تھے کنے کو جوت بیٹھ کے, کنا چر اتنے روک لیا جائے گا, کنا چر کان پھڑایا جائے گا, سرے عام ذلت کی جائے گی. اللہ اکبر. اور بھائیو, جو ظلم ذرہ برابر بھی معاف نہیں ہوگا, حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جو سینگ والی بکری ہے, رب سارے جانوروں کو بھی زندہ کرے گا. بولو سارے جانوروں کو, درندے پرندے چرندے عوام کیڑے مکوڑے سب کو زندہ کرے گا. چونٹی کو بھی ظلم سے مارا ہے, بدلہ دینا پڑے گا. ایک پیغمبر نے چونٹیوں کو, ایک چونٹی اس نے یہاں کاٹا, انہوں نے ساری کو آگ لگا دی. اللہ نے وہی بھیجی, میرے نبی تجھے تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا, چلو اس کو مار دیا, اوپر مسل دیا, ہاتھ پھیر کر تو آگ کیوں لگائی؟ آگ لگانا تو میرا کام ہے اپنی مخلوق کو. تم نے یہ کام کیوں کیا؟ پیغمبر پر اللہ ناراض, تو کتنے گا پھرنے کا, بندیاں کے ظلم کرنے والا. ہاں قاتل ہے, چل کروڑ روپیہ دے دے, میں FIR جیڑی ہیر پھوڑ انج کروں گا, تو بچوں جج کے سامنے جائے گا, نکل جائے گا. کروڑ لے کے انہوں کر دے گا, ظالمہ قیامت نظر کیویں نکلے گا. موت کے وقت ہے یہ جو ظلم کر گئے ظالمی, یہ ظلم کرنے والے, وہ تھے جدو خادم السلام علیکم, جب تیری واری آئے گی قرآن کے اندر بوٹھا سوکن گے, پیچھے توڑا تے مارن گے, پیچھے بھی مارن گے. اتنے کی آندے نے مجلس کٹھی کرو, قرآن پڑھو. بولو کی کرو؟ قرآن پڑھو. ایک بندہ میں نے قرآن لکھا, آنٹا میرا ابا مر گیا, ہاں پھر میں نے پتا کیا کیا, میں کہا ہاں تو کیا کیا, کہتا میں نے 1000 قرآن اس کو بخشوایا, 1000 قرآن بھجوا دیا. میں کہا یارو کیڑی ڈاک سی, کیڑا TCS سی, کیوں بھیجے؟ بچوں کو جمع کیا, انہیں روٹی کھوائی, زردہ پلا کھوایا, نال کو پیسے دے دیتے, کوئی 1000 روپیہ جیب پاتا, آکھیا سپارے پڑھو, انج کر کر کے پھر میں کہیاں نے انہوں کیا ہوئے, ہاں بھئی یار تیرے کو کنے قرآن نے؟ انہیں کیا میں نے 2 باری قرآن پڑھے, یار میں نے تو دے, اچھا پھر میں تینوں دیتے, آنٹا میں اپنے ابے نو کل دیتے, واہ صدقے جاؤں ہیں. انج تے مارے رہ گئے, تکڑے سارے بخشے گئے. بائی پاس کیا بات ہے. اور لوگ یہودیاں عیسائیوں نے وہی حرکتیں کی سن,
اللہ نے مسلمانوں کو سبق پڑھایا، پڑھیا کر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راہ وہا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوگا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب یہودی ہے، ضالین عیسائی ہے۔ آج بھی دیکھو مردوں پر پڑھ رہے ہیں یہودی، تورا دونوں تو بڑی پڑھتے ہیں، میں خرید رہے قرآن۔ میں اسکول پڑھتا ہوں سا، ساڈے ایک پی ٹی ماسٹر صاحب ہوں سن، انہوں دی اما فوت ہو گئی، آ گئے ساری کلاس 10ویں ڈی تھی غالباً ہماری، ہاں بھائی اور بچوں میں قرآن لینا آیا۔ اچھا ہوں استاد جی نے کون اگے بولے، وہ بھی پی ٹی ماسٹر۔ اچھا ہاں بھائی اٹھو بھائی، کوئی 15-20 ہو گئے قرآن، کہتا میں باقی ساری کلاسوں سے اکٹھے کر لیے، اب تمہاری رہ گئی، اس کے بعد 1-2 اور، کیوں 10ویں کلاس آخری ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے پتہ نہیں میں 800 900 1000 1500 کتنے، یہ میں نے سارے اسکول سے قرآن اکٹھے کر لے۔ میں واہ سبحان اللہ، خود کو نہیں پڑھن دی لوڑ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قرآن عمل کے لیے، قرآن ضابطہ یاد بن کر آیا، قرآن حدث جاتا ہے، قرآن اداروں میں، قرآن حکمرانوں میں، قومی اسمبلی میں، ایوان صدر میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، ڈی سی آفس میں، یہاں قرآن ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور بولو اس پر عمل کرو گے، اس پر عمل کریں گے تو قرآن شفاعت بن کر آ جائے گا۔ اللہ کہے گا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، چڑھتا جا جنت کے درجے، آخری مقام تیرا ہے۔ ماں باپ کے سر پر بادشاہ کا تاج سجایا جائے گا۔ سورہ البقرہ اور آل عمران جس نے محبتوں سے پڑھی سنی، حضور نے فرمایا بادلوں کی طرح 2 جھنڈ بن کر پرندوں کے وہ آ جائے گی، کہے گی ہاں اللہ اکبر، یا اللہ اس کو معاف کر دے، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ قرآن پڑھ، محبت کر، ترجمے سے پڑھ۔ لیکن حکومت کا ایک عمل جو بڑا شاندار ہے، میں خراج تحسین پیش کروں گا اس حکومت کو کہ انہوں نے 10ویں جماعت تک کہ قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ لازم ہے، اور عرصے تک پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ہو جائے گا۔ اساتذہ رکھ رہے ہیں، دعا کرتا ہوں یا اللہ جو بھی خیر کا کام، جو بھی حکومت کرے، جو پچھلی حکومتوں نے کیے جو یہ کرے، یا اللہ جو بھی خیر کا کام کرتا ہے اس کو توفیق عطا فرما۔ اور مولا کریم یہ تیرے بندے بندیاں جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، یا اللہ سب پر اپنی مہربانی فرما، اور ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، سننا سنانا اپنے دربار کے اندر قبول فرما۔ السلام علیکم۔